کچھ دنوں سے ایران جنگ کے دوران اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے فوجی اور انٹیلیجنس تعاون کے حوالے سے ایک کے بعد ایک خبر لیک ہو رہی ہے، جو بظاہر اسرائیل کی اس کوشش کا حصہ لگ رہی ہے کہ جو وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو خبریں لیک کی گئی ہیں ان میں پہلی یہ خبر تھی کہ جنگ کے دوران اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم اور اسے آپریٹ کرنے والے اسرائیلی اہلکار تعینات کیے تھے۔ اس کے بعد یہ خبر لیک کی گئی کہ جنگ کے دنوں میں ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف ڈیوڈ برنیا اور شن بیٹ کے چیف ڈیوڈ زنی نے متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا، جس کا مقصد ایران پر کوآرڈینیٹڈ حملے کرنا تھا، جبکہ اسی دوران ہی متحدہ عرب امارات کے ایران پر براہ راست حملوں کی خبر بھی شائع ہو گئی تھی۔ مگر پھر کل تو کوئی خبر لیک نہیں کی گئی، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے ایک غیر معمولی سرکاری بیان جاری کر دیا گیا اور انتہائی خفیہ مگر مبینہ معلومات پبلک کر دی گئی، جسے خود اسی بیان میں بھی سیکرٹ قرار دیا گیا، یعنی سیکرٹ کہہ کر سیکرٹ معلومات پبلک کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آپریشن رورنگ لائن کے دنوں میں متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے کے نتیجے میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں تاریخی بریک تھرو ہوا تھا، یعنی براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے یہ بیان جاری کیا گیا اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات جو حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ تعاون یا ایران پر حملوں سے متعلق شائع ہونے والی خبروں پر کوئی واضح پوزیشن نہیں لے رہا تھا، یعنی نہ تردید کر رہا تھا نہ تصدیق کر رہا تھا، اس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر ہی کے بیان سے باضابطہ طور پر فاصلہ اختیار کیا، اس کی تردید میں بیان جاری کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دورے یا کسی بھی اسرائیلی فوجی وفد کے متحدہ عرب امارات آنے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی تردید کرتا ہے۔ جب تک متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں کیا جاتا، تب تک غیر اعلانیہ دوروں یا خفیہ انتظامات سے متعلق کیے جانے والے تمام دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ بیان میں مزید لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تعلقات اعلانیہ اور آفیشلی ڈکلیئرڈ ابراہم اکارڈز کے فریم ورک کے تحت ہیں، اس لیے یہ تعلقات غیر شفاف یا ان آفیشل انتظامات پر مبنی نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات واضح طور پر اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے بیان کو بے بنیاد قرار دے رہا ہے، لیکن یہ خبر متحدہ عرب امارات کے کسی دشمن یا کسی صحافی نے لیک نہیں کی، بلکہ خود اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس مبینہ خفیہ دورے کو پبلک کر دیا۔ اور کیا اسرائیل یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ جنگ کی آگ بھڑکتی رہے؟ کیونکہ اگر نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہی نہیں تھا تو جھوٹ کیوں بولا، اور اگر خفیہ دورہ کیا تھا تو پھر اس خفیہ بات کو متحدہ عرب امارات کی مرضی کے بغیر ساری دنیا کے سامنے رکھ کر متحدہ عرب امارات کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کیوں کی؟ دونوں صورتوں میں نیتن یاہو کی نیت اور مقاصد پر سوال اٹھتا ہے، اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی دوستی بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہوئے ایرانی نژاد معروف امریکی پروفیسر ولی نصر نے لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب متحدہ عرب امارات واضح طور پر اس دورے کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو پھر اسرائیل نے اسے پبلک کیوں کر دیا؟ اسرائیل کے لیے تو اپنے ان تعلقات کو دنیا کے سامنے نمایاں کرنا فائدہ مند ہے، لیکن کیا یہ متحدہ عرب امارات کی تباہی کی قیمت پر ہوگا؟ مگر معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے واضح سرکاری تردید جاری کیے جانے کے باوجود اسرائیل نے کوئی وضاحتی بیان تک جاری نہیں کیا، بلکہ اس دورے کی مزید تفصیلات بھی پبلک کر دی ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق تفصیلات سے واقف ایک سورس نے بتایا ہے کہ نیتن یاہو اور شیخ محمد بن زائد کی ملاقات 26 مارچ کو عمان کی سرحد کے قریب ایک شہر العین میں ہوئی تھی، اور یہ ملاقات کئی گھنٹوں تک جاری رہی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی تردید کے جواب میں نیتن یاہو کے اس وقت کے ترجمان نے زور دیا کہ ان کے سابقہ باس یعنی نیتن یاہو کا بیان درست ہے، ایک ایسے شخص کے طور پر جو وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ اس تاریخی سفر میں موجود تھا جو آج تک انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ نیتن یاہو کے سابق ترجمان نے مزید بتایا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نیتن یاہو کا ابوظہبی میں بادشاہوں جیسا استقبال کیا گیا۔ شیخ محمد بن زائد، ان کے خاندان کے افراد اور دیگر معزز شخصیات نے ہمارا استقبال کیا اور وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو اپنی سرزمین پر دیکھ کر خوش تھے۔ شیخ محمد بن زائد نے وزیر اعظم نیتن یاہو کا بہت احترام کیا اور اپنی ذاتی گاڑی کو خود ڈرائیو کرتے ہوئے نیتن یاہو کو محل تک لے کر گئے۔ نیتن یاہو کے سابق ترجمان کے مطابق اس حیرت انگیز دورے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں ان کے بارے میں آنے والی نسلیں بات کریں گی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، یعنی اسرائیلی حکومت متحدہ عرب امارات کی تردید کے باوجود اسے مشکل میں ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس مبینہ دورے کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے حوالے سے ایران کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ نیتن یاہو نے اب عوامی طور پر وہ بات کر دی ہے
کہ جس بات سے ایران کی سیکیورٹی سروسز بہت پہلے ہماری قیادت کو آگاہ کر چکی تھی۔ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے اور اس میں اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کرنا ناقابل معافی ہے۔ جو لوگ اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان سے حساب لیا جائے گا۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات واضح کر رہا تھا کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی ہے، اس کے باوجود ایران کی طرف سے اتنے زیادہ حملے کیے گئے اور پھر اطلاعات آئی ہے کہ ایران پر بھی متحدہ عرب امارات کی طرف سے جوابی حملے کیے گئے۔